امثال القرآن کا سلسلہ جاری ہے آپ کے سامنے، اور اس سے پہلے ہم ایک مثال کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آج دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ناظرین کرام، اور اس مثال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دل جو ہے وہ بہت سخت ہو گئے اس کے بعد، اور وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 طرح کے پتھروں کی، چٹانوں کی مثال دی، اور کہا کہ تمہارے دل جو ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس دنیا میں سختی کی مثال کے طور پہ پتھر کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اس مثال کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا، تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی ماضی میں جانا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو مثال بیان کی ہے کس کے حوالے سے دی ہے اور کس موقع پہ دی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس آیت سے پہلے اگر ہم چند آیات پیچھے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے جو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ سن چکے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا گائے کی ذبح کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم نے گائے ذبح کرنی ہے۔ گائے کیوں ذبح کرنی ہے، اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے کہ ہم اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جب بنی اسرائیل دریا پار کر گئے، اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے مختلف لوگوں کو شرکیہ عبادات اور رسومات کرتے دیکھا، تو انہوں نے بھی اس طرح کے شرک کرنے کی، اسی طرح کی عادات و اطوار اپنانے کی موسیٰ علیہ السلام سے اجازت چاہی۔ یعنی جو وہ کام اسلام لانے سے پہلے کر رہے تھے، شرکیہ رسومات کر رہے تھے، وہ ان کے دل میں ابھی تک موجود تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی طرح جس طرح دوسرے لوگ بت کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ بتوں کی پوجا کریں۔ اور گائے کی جو محبت تھی ان کے دلوں میں راسخ ابھی تک ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ لگا دیا، اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کسی طرح گائے کی پوجا کی عبادت کی اجازت ملنی چاہیے، اور گائے کی محبت ان کے دل میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم نے اب گائے ذبح کرنی ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے کیوں ہو سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد کرنا ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں مفسرین کے مطابق ایک آدمی فوت ہو گیا، اور اس کے قاتلوں کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ تو ایسے میں حکم دیا گیا کہ وہ گائے جو تم نے ذبح کی ہے، جس کی ذبح کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم نے اس گائے کا جو گوشت ہے تم نے اس میت پہ لگانا ہے، اور وہ میت اٹھے گی، اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ اور انہوں نے پھر ایسا ہی کیا، اور بعض سوالات کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بعض سوالات کیے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس کا جو ہے وہ عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، کھیتی میں اس نے ہل جوتا ہو نہ جوتا ہو، اس طرح کے سوالات کیے۔ اور اس کے بعد جب ان کو الٹیمیٹلی گائے ذبح کرنا پڑ گئی، تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے گائے کو ذبح کر دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا کہ قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس گائے کا گوشت اس جو ہے وہ مقتول پہ لگانا ہے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، قاتل کا نام بتا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بتائی کہ تمہارے دل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیے کتنے انعامات کر دیے ہیں۔ گائے ذبح کرنے کا کہا، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرنے سے ان کو جو اس میت کا قاتل ہے اس کا پتہ چل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، اگر ہم تھوڑا سا اور ماضی میں جائیں
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت سارے انعامات کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اس کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر گئے اپنی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، تو وہاں پہ ان کی بہت ساری فرمائشیں ان کا آغاز ہو گیا، انہوں نے فرمائشیں کرنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری فرمائشیں جو ہے وہ پوری کرتا چلا گیا۔ انہوں نے من و سلوا کا کہا، کھانے کا بولا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوا نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے بادل کا سایہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ ان کو فرعون سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ ان کو جو ہے وہ دریا سے پار کروایا، حالانکہ بظاہر ڈوبنا بالکل سامنے نظر آ رہا تھا، اور فرعون کی قوم فرعون سمیت وہاں غرق ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پہ بنی اسرائیل کو وہاں سے بچا لیا گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیے تھے۔ تو اب انعامات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ انعام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب جس نے انعام کیا ہے اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیا جائے، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا جائے، اور اس بلیسنگ کی، اس انعام کی قدر کی جائے، اور شکرانے کے طور پہ نہ صرف زبان سے شکر ادا کیا جائے بلکہ اپنے اعمال و افعال سے بھی جو ہے وہ شکر ادا کیا جائے۔ لیکن اس سب کے باوجود بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی جو لسٹ ہے، فہرست ہے، وہ بہت ہی طویل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی انعامات کی فہرست طویل ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی جو فہرست ہے وہ بھی بہت طویل ہے۔ جیسے جیسے انعامات ہوتے گئے ویسے ویسے ان کی نافرمانیوں کا سلسلہ بھی دراز ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر کہا کہ تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے اور پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں کی طرح نہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہوئے 3 طرح کے پتھروں کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی جو قسم کے پتھر ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری طرح کے پتھر وہ ہوتے ہیں، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے، پانی آسمان سے گرتا ہے ان پتھروں پہ، چٹانوں پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ پانی ان کے اندر رستا ہے، پانی اندر چلے جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ پہاڑ پھٹتا ہے، چٹان پھٹ جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری طرح کے پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ پتھروں کا تذکرہ کیا۔ دلوں کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور ریزیمبلنس بیان کی گئی۔ اب سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں، وہ دل کو حاصل ہے۔ یعنی اس ہمارے بدن میں جو بنیادی چیزیں ہیں، ایک سوچنے سمجھنے کے حوالے سے ایک دماغ ہے اور ایک دل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے جو بنیادی مقام کس کو حاصل ہے؟ تو اس کے حوالے سے بات یہ سمجھنے کی ہے ناظرین کرام کہ جو دل ہوتا ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو دماغ ہوتا ہے یہ سوچتا ہے، یہ چیزوں کو سمجھتا ہے، یہ چیزوں کو پرکھتا ہے، چیزوں کے مختلف زاویے دکھاتا ہے، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہوتا ہے، جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ دل نے کرنا ہوتا ہے۔ جو انسان کے اعمال و اعضاء ہوتے ہیں وہ دل کے انڈر ہوتے ہیں، دل کے تحت ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا دل کمزور ہوگا اور انسان نے اپنے دل پہ محنت نہیں کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے اعمال سر انجام دے گا جو کہ دماغ نہیں چاہتا، جو دماغ کے خلاف ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے دماغ سے یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اسموکنگ کرنا، سگریٹ پینا یہ غلط ہے۔ اس کا دماغ اس کو سوچ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اب فیصلہ دل نے کرنا ہوتا ہے کہ اسموکنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیا ہوگا کہ جب دل کمزور ہوگا تو وہ دل کے ہاتھوں اس کا بدن مجبور ہو جائے گا اور وہ اسموکنگ کرے گا، حالانکہ اس کے دماغ کو پتہ ہے کہ یہ کام کرنا غلط ہے۔ ایک بندہ کسی کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے، ایک کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خاتون ہے اور وہ کسی کے محبت کے چنگل میں آ گئی ہے بظاہر،
اور وہ اس کو بول رہا ہے کہ اب ہم نے گھر سے بھاگ کے شادی کرنی ہے۔ اب جو لڑکی کا دماغ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر میں گھر سے نکلوں گی تو یہ میرے خاندان کی توہین ہے، میری اپنی توہین ہے، میرے باپ کی عزت کے خلاف ہے، اس کا دماغ یہ سمجھتا ہے۔ لیکن فیصلہ دل نے کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اور وہ جو ہے جو دماغ نے اس کو فیصلہ کرنے کہا وہ اس کا نہیں سن رہی ہے، اور وہ گھر سے چلے جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے دل میں اور دماغ میں۔ فیصلہ دل نے کرنا ہوتا ہے، حتمی فیصلہ دل نے کرنا ہوتا ہے، سوچنا سمجھنا پرکھنا وہ دماغ نے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے وہ دل کو تشبیہ دی پتھروں کے ساتھ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل فیصلہ کن حیثیت انسان کے بدن میں دل کو حاصل ہے۔ جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 پتھروں کی مثال دی تو اس کو ہم 3 دلوں کے ساتھ بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ شاید 3 دلوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کے پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جن پہ پانی گرتا ہے اور فوراً سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، تو اس سے مراد وہ والے دل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آلریڈی جھکے ہوتے ہیں، جو کہ اس خیال میں ہوتے ہیں اور اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو کوئی خیر کی بات ملے وہ فوراً اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا دل ایسا دل ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایمان پیش کیا تو انہوں نے ایک لحظہ بھی تاخیر نہیں کی، اور یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، مجھے کچھ ٹائم دیجیے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اسلام کی شمع پہلے سے دل میں روشن تھی۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس سے مراد وہ والے پتھر ہیں کہ جن پہ پانی برستا ہے فوراً نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ایمان کی تلاش میں ہیں، حالانکہ اپنے ارد گرد گھر میں آس پاس پورا ماحول وہ شکانہ ہے، گھر والے سارے شرکیہ کام کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان کی تلاش میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی تلاش میں ہیں، اس کے لیے مشکلات برداشت کر رہے ہیں، اس کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو پہلی قسم کے پتھر بتا رہے ہیں، اس سے مراد سمجھ لیجئے ایسے دل ہیں کہ جن پہ ایمان جیسے ہی پڑتا ہے فوراً اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، جس طرح کہ ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بعض جو صاف شفاف دل ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ایک وہ ہوتا ہے زیتون کے درخت سے نکلنے والا آئل ہوتا ہے، جو تیل ہوتا ہے وہ فوراً آگ کو پکڑ لیتا ہے، یہ بھی دل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فوراً وہ ایمان کی طرف لپک پڑتے ہیں، پہلے ہی ایمان کی شمع ان کے دل میں روشن ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جن پہ پانی گرتا ہے اور فوراً نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، جو پہلی طرح کے پتھر ہیں ان کو کیلکیریس راکس بھی کہا جاتا ہے۔ کیلکیریس راک سے مراد یہ ہے کہ بعض چٹانیں، بعض پتھر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب ان پہ کاربونک ایسڈ یا بارش کا پانی پڑتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوراً جو ہے وہ وہاں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ مطلب بعض پتھر اس طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح کہ چاک ہو گیا، جس طرح کہ ماربل کا پتھر ہو گیا، یہ وہ اس طرح کے پتھر ہوتے ہیں کہ جن پہ پانی پڑتا ہے تو فوراً وہ پھٹ جاتے ہیں، فوراً ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، فوراً ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی طرح کی جو پتھر ہوتے ہیں یا دل ہوتے ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو دوسری طرح کے پتھر ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ دیکھیں بعض چٹانیں یا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کو نان کیلکیریس راکس کہہ سکتے ہیں۔ جو پہلی قسم کے پتھر ہوتے ہیں وہ کیلکیریس راکس ہوتے ہیں، اور جو دوسری طرح کے پتھر ہوتے ہیں وہ نان کیلکیریس راکس ہوتے ہیں، یعنی ایسے پتھر جن کے اوپر پانی گرتا ہے تو وہ فوراً پھٹتے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ پانی ان کے اندر رستا ہے اور ان چٹانوں کے اندر کہیں پانی جا کے ٹک جاتا ہے، چٹانوں کے اندر کہیں جا کے وہ پانی گرا اور ان کے اندر پانی وہ جا کے جمع ہو گیا، ابھی باہر نہیں نکلا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی ضرب پڑتی ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے اور کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر والا پانی جو اندر کھڑا ہوا تھا وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پتھروں کی دی۔ یہ ہوتے ہیں نان کیلکیریس راکس، جن کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور جب باہر سے کوئی ضرب پڑتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، تو وہ جو پانی اندر کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال ایسے ہے کہ کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے، کوئی حادثہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ ایمان کی طرف آ گئے، بالکل اسی طرح ان پتھروں کی طرح کہ ان کے اندر پانی موجود ہوتا ہے، پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن انہیں کسی ضرب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی ضرب پڑتی ہے، زلزلہ آتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اپنی جگہ سے ہلتے ہیں اور اندر جو موجود پانی ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوسری قسم کے پتھروں کی یا دوسری قسم کے دلوں کی یہ مثال دی۔ اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم کے پتھر۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ گر پڑتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کے دل کے اندر ایمان اتنا زیادہ پختہ نہیں ہے، لیکن اس کو قیامت کا ڈر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، اس کو آخرت کا ڈر ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کا اگرچہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، چاہے ابھی اس کا دل نہیں کر رہا، لیکن وہ پھر بھی جا کے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ تیسری قسم کے دل یا تیسری قسم کے پتھر ہیں۔ اس کی وضاحت آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کا تذکرہ کیا، ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا، ایسے قبائل کا تذکرہ کیا جو کہ مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پہ، دین پہ بڑا احسان کیا ہے، اور ہمارا مقام بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ جو پکے سچے صحابہ کرام ہیں ویسا ہی ہمارا مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ سورہ حجرات میں یوں کرتے ہیں، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بدوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں یا ہم ایمان لے آئے ہیں، بلکہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو۔ مومن وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے، جنہوں نے بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، جنہوں نے بہت ساری تکلیفیں سہی ہیں، وہ پکے سچے مومن ہیں۔ تم اپنے آپ کو مومن نہ کہو، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تم اس طرح کے ایمان والے نہیں ہوئے جس طرح کے صحابہ کرام ایمان والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو تیسری طرح کے پتھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جن کا تذکرہ کیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے مسلمان ہیں کہ ایمان ان کے دل میں پوری طرح راسخ نہیں ہوا، لیکن وہ ہیں مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خشیت ان کے دل میں آ جاتی ہے، اور اس خشیت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگرچہ ایمان ان کے دل میں پوری طرح راسخ نہیں ہوا ہوتا۔ تو ناظرین کرام، ہم کہہ سکتے ہیں بعض مفسرین نے، جیسا کہ جو ہے وہ جو التحریر و تنویر کے مصنف ابن عاشور اور نعمان علی خان وغیرہ نے جو یہ تین طرح کے پتھر ہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے تین دلوں کے ساتھ ملایا تو بعض مفسرین یہ بات کہتے ہیں، جس کا ہم نے تذکرہ کیا، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پتھروں سے بعض دلوں کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جس طرح یہ پتھر تین طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان اور ان کے دل بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض پتھر اس طرح کے ہوتے ہیں، یا سمجھ لیں بعض دل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فوراً جیسے ہی بارش آئی فوراً نہریں جاری ہو گئیں، ایمان کی تلاش میں رہنے والے پتھر یا دل۔ اور دوسری طرح کے پتھر یا دل وہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان کے رمق کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے، بارش کا پانی کہیں نہ کہیں پتھروں کے اندر سما جاتا ہے، لیکن باہر سے کسی ضرب کی ضرورت ہوتی ہے، کسی آزمائش کی ضرورت ہوتی ہے، کسی درس کی، کسی واعظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور فوراً پانی باہر آ جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کے پتھر وہ ہوتے ہیں جو کہ گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں کو سمجھنے اور اپنے دل کو اس طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا دل چاہتے ہیں۔ یا ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پتھر ہی بنا دے، اس طرح کا پتھر جو کہ جن پہ بارش برستی ہے اور نہریں فوراً جاری ہو جاتی ہیں، یا پھر اس طرح کا پتھر کہ ان کے اندر پانی سما جاتا ہے، یا پھر وہ والے پتھر جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔